چلایا جی یار تھوڑا پانی بوتل میں جانا جو کر لیتے ہیں آپ سے لے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. محترم سامعین حضرات، مجھ سے قبل آپ نے ایک انتہائی مدلل اور جامع خطاب سنا ہے جس میں ہمارے شیخ صاحب نے حافظ اللہ منہجی اعتبار سے کوزے میں دریا بند کر دیا. اس جامع خطاب میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سے عقائد تھے اور بہت سے مناہج تھے جو ہم کو سننے میں ملے، اور جی چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام جاری رہے. اللہ تعالی شیخ محترم کی زندگی میں، عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اس وقت جو دو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے بارے میں اختصار سے عرض کرنے سے پہلے، چونکہ سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا ذکر مبارک ہوا، تو ان کے حوالے سے ایک حدیث ذہن میں آئی، وہ بھی آپ کو سنا دیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ ان کے اس مقام میں، اس مرتبے میں کس قدر ان کے عمل کا، ایمان کی قوت کا اور عقیدے کا عمل دخل تھا.
ایک بار جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ ان قریب ایک عورت آپ کے پاس آئے گی آپ کے لیے کھانا لے کر یا آپ کے لیے پانی لے کر، اسے ہمارا سلام کہہ دینا اور اسے ایک بشارت دے دینا، خوشخبری دے دینا۔ وہ عورت کون تھی؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ خوشخبری کیا تھی؟ بشر خدیجہ ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا وصب، کہ خدیجہ کو خوشخبری دینا جنت میں ایک گھر کی، جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دینا، من قصب، اور وہ پورا گھر ایک ہی موتی کا بنا ہوگا۔ کتنا بڑا موتی ہوگا وہ پورا گھر، اس کا صحن، اس کی چھتیں، اس کے کمرے ایک ہی موتی میں تراشے گئے ہیں۔ اور اس گھر میں دو خصوصیتیں ہوں گی، لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں شور ہوگا اور نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی۔ یہ خاص طور پہ دو باتیں کی گئی۔ حالانکہ جنت میں کہیں شور نہیں ہوگا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور تھکاوٹ کا بھی کوئی سوال نہیں۔ لیکن بطور خاص خدیجہ کے لیے یہ دو باتیں ہیں کہ ایسا گھر جس میں شور بھی نہیں ہوگا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ امام سہیلی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس قدر نبی علیہ السلام کا ادب کرتی تھی، اس قدر آپ کا احترام اور وقار ان کی نگاہوں میں تھا کہ پوری زندگی نبی علیہ السلام سے اونچی آواز سے بات نہیں کی، جس کو جیسے عورتیں شور مچاتی شوہروں کے سامنے، بڑا ایک بدترین ایک سلوک کا مظاہرہ کرتی ہیں پوری زندگی، نبوت سے قبل بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ اس قدر احترام تھا اپنے شوہر کا، کبھی ان کی موجودگی میں چیخ کر یہ اونچی آواز سے بات نہیں کی، ہمیشہ دھیمی آواز اور پست آواز رکھی، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایک ایسے گھر کی صورت میں دیا جس گھر میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ تو شور تو کسی گھر میں نہیں ہوگا، مگر سیدہ خدیجہ کے لیے ایک عجیب سا سکون، اطمینان جو باقی گھروں سے متمیز ہو کر وہ ان کو حاصل ہوگا شوہر کی خدمت کی بنا پر اور ان کے وقار اور احترام کو محفوظ رکھنے کی بنا پر۔ تھکاوٹ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اور نبوت کے بعد خاص طور پہ اب آپ کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکایا ہے، ہر طرح کی خدمت پیش کی اور خدمت کر کے تھک جایا کرتی تھی۔ ویسے عمر بھی بڑی تھی ان کی نبی علیہ السلام کی بنسبت، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھکاوٹ کا صلہ یہ دیا۔ جنت میں تھکاوٹ کہیں نہیں ہوگی، لیکن سیدہ خدیجہ کے لیے یہ ایک علیحدہ امتیاز ہے کہ ان کے لیے سکون کا اور راحت کا ایک عجیب عالم ہوگا۔ کسی جنتی کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، مگر جناب خدیجہ کو اور زیادہ شدت کے ساتھ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اتنا پرسکون ان کا گھر، نہ اس میں تھکاوٹ نہ اس میں شور۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کی شان اور جو آپ کا ادب ہے اسے محفوظ رکھنے کا صلہ ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے نصیحت کی بہت سی باتیں ہیں
کہ ہم اس دین کی خاطر اگر تھکنا پڑتا ہے، تھکاوٹ سے چور ہونا پڑتا ہے، یقیناً یہ برداشت کریں، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، ایک ایسی راحت کی صورت میں، ایک ایسے سکون کی صورت میں جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایک تجارت فرما رہے ہیں۔ تجارتیں ہم دنیا میں کرتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ تاجر ہوں گے، اور ہمیشہ تجارت میں نفع نہیں ہوتا، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، سرمایہ ڈوب بھی جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو ہے جہاں جو تجارت پیش کی ہے اس میں ضمانت دی ہے کہ اس میں گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ 3 کام تم نے کرنے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، قرآن پاک کی۔ تلاوت اپنا شعار، اپنی عادت بنا لو۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی محبت کے ساتھ، انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ، یہ کلام الرحمن ہے۔ کلام الرحمن، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ یقیناً اس کتاب مقدس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ جس شدت اور کثرت کے ساتھ ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، کبھی عام دنوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، رمضان گزرا اور قرآن کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا، اب اگلے سال باری آئے گی۔ اب اگر قرآن کبھی اتارا تو کس موقع پہ اتاریں گے؟ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کریں، بدعت۔ یا کبھی قسم کھانی ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی۔ باقی جو تلاوت قرآن ہے، جو تعلق بالقرآن ہے، وہ زندگی سے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو تجارت خدا نے پیش کی ہے، اس کا پہلا جو نقطہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم کی، اور یہ تلاوت سب سے ہلکا تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ، سب سے ہلکا تعلق، جس کا اجر کیا ہے؟ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ الف لام میم پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 30 نیکیوں کی صورت میں۔ اور یہ تعلق بالقرآن کی سب سے ابتدائی نوعیت ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور سادگی سے، کوئی تکلف نہیں، سادگی سے۔ ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی ایک محنت کے ساتھ اور بڑے تعمق کے ساتھ، اور بڑا ان کی تلاوت سن کر مزہ آتا ہے۔ ایک سادہ سا انداز ہے، تکلف کے بغیر، اور یہ سب سے وہ ہلکا امر ہے جس کا یہ اجر آپ نے سنا، ہر حرف کی تلاوت کی 10 نیکی۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت بڑے شرف کا باعث، یہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، چھوٹی سی صورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر،
آیت الکرسی بڑی ایک عظیم آیت ہے، اس کو اعظم آیت ہونے کا شرف حاصل، اس کو پڑھنے کا کیا اجر؟ عام حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، صبح پڑھے تو شام تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا، شیطان کی شر سے بچائے گا، شام پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ جس دن اس سورت کو پڑھا اس دن اگر فوت ہو گیا تو اس کا داخلہ جنت میں ہوگا یقیناً۔ اور ایک حدیث اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیت کرسی کی فضیلت، فرمایا کہ جو بندہ آیت کرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو دو چیزیں عطا فرماتا ہے، ایک زبان اور دو ہونٹ، ان لہ لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق العرش، آیت الکرسی آپ نے پڑھ دی اور اللہ نے اس کو ایک نئی شکل دے دی، اس کو ایک زبان لگا دی اور دو ہونٹ لگا دی، اور کہاں پہنچا دیا؟ عرش کے پائے کے پاس، عرش معلیٰ کے پاس، اور وہاں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تصویر اور تقدیر شروع کر دیتی، کتنی اس کی حد نہیں ہے۔ آپ ایک بار پڑھ کے فارغ ہو چکے اور ایک آپ کا مستقل کھاتہ کھل گیا۔ یہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تقدیس کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتی ہے۔ یہاں چھوٹا سا اشکال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو رحمان کی صفت ہے، قرآن پاک کلام الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کی تسبیح کیسے کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کی تحمید کیسے کرتی اور تقدیس کیسے کرتی؟ یقیناً یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ حدیث پر غور کریں تو یہ اشکال آسانی سے حل ہو جائے گا۔ صفت الرحمن ہے، یہ کلام الرحمن ہے، صفت الرحمن ہے، مگر جب آپ اس کو پڑھ چکے تو اللہ اس کو ایک مخلوق کی شکل دیتا ہے، ایک ایسی مخلوق جس کو دو ہونٹ لگ جاتے ہیں اور ایک زبان۔ اب یہ ایک نئے روپ میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہونٹ اور زبان دے کر اپنی مخلوق بنا لیتا ہے، اور یہ شرف اس کو عطا فرماتا ہے کہ وہ عرش معلیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور وہاں مستقل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور تحمید کرتی ہے، جس کا اجر اور صلہ بندے کو ملتا رہتا ہے۔ آپ ایک بار پڑھ کے فارغ ہو چکے، مگر یہ آیت کریمہ کہاں پہنچ چکی ہے اور کتنے بڑے شرف کا باعث ہے آپ کے لیے۔ تو اگر ہم قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی ایک عادت بنا لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں، بلکہ بعض علماء کا قول ہے، محدثین کا قول ہے کہ جس گھر میں مصحف ہو، قرآن ہو، اس گھر میں اگر روزانہ قرآن کی تلاوت نہ ہو تو اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن ان کا شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یعنی جو اس آیت کی جو ایک لفظی شکل ہے، اتخذوا، اس قرآن کو پکڑا اور مہجورا چھوڑا ہوا، پکڑنا اور پکڑ کے چھوڑ دینا، مانا گھر میں موجود ہے قرآن پاک، مصحف موجود ہے، مگر روزانہ کھولنے کی توفیق نہیں ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا شکوہ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے، شکایت کریں گے، انہوں نے قرآن کو پکڑا چھوڑا ہوا۔ یقیناً یہ قرآن پاک ہماری زندگی میں باقاعدہ داخل اور شامل ہو، اور بہت بڑے شرف کی بات ہے یہ۔ بعض علماء سلف کا قول ہے، اگر میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نفل پڑھتا ہوں، اور اگر جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کلام الرحمن ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں،
اور نماز میں بندہ اللہ کو مخاطب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے مخاطب ہے۔ تو اگر جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نفل پڑھتا ہوں، اور جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے معمولی درجہ ہے۔ اگر اور اس میں رنگ بھرتے جاؤ گے، ایک تو نا سادگی سے قرآن پڑھنا، ہر حرف کی 10 نیکیاں، اور دوسرا یہ کہ آپ قرآن پڑھیں مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اساس موجود ہے قرآن کی تلاوت کی، مگر آپ نے اس میں ایک حسن اور پیدا کر دیا، اور وہ ہے مخارج کی ادائیگی، سین اور صاد اور سا کا فرق، ہا اور ہا کا فرق، ذو اور ضاد کا فرق، زال اور زال کا فرق، زا اور زال کا فرق۔ اگر یہ فرق بھی آپ سمجھ لیں، اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کریں، تو آپ کا اجر اور بڑھ جائے گا، تعلق بالقرآن اور مضبوط ہوگا، اور زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کی محبت کے خزانے حاصل ہوں۔ اور اگر اور اس میں حسن پیدا کر لیں، اور وہ تجوید کے احکام ہیں، یہ بھی ایک علم ہے، تو مزید